اضطراب باعث ہستی بھی ہے اور حاصل ہستی بھی۔ ہر زندہ انسان مضطرب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے۔ موجوں کا اضطراب تلاطم کلزم ہے اور یہی سمندر کی ہستی ہے۔ اضطراب ہی زندگی کو متحرک رکھتا ہے اور یہی تحریک، یہی حرکت ہستی کا ثبوت ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ وقف اضطراب رہتا ہے۔ انسان کی آرزوئیں، اس کی خواہشات، اس کے تقاضے، اس کے منصوبے اور اس کے عزائم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سب کا بیک وقت حصول ناممکن ہے۔ جب خواہشات دم توڑتی ہیں تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کئی راستوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ قوت فیصلہ کی کمزوری انسان کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے اور انجام کار وہ مضطرب رہنے لگتا ہے، اور پھر انسان کا اضطراب اس سے سوچنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے عمل کے لیے، لیکن جوں جوں علم پھیلتا ہے عمل کے مواقع سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا عمل حصول علم ہے، اور یہ عمل اس کو فرائض کی بجا آوری کے عمل سے بہت دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ اضطراب ہے۔ سڑک کے کنارے کمرے میں بیٹھ کر زندگی کا مفہوم سمجھنے والا اس زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو سڑک پر سے گزر رہی ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی کوشش جب متوقع نتیجہ حاصل نہیں کرتی تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھولوں کے خواب دیکھنے والا اپنے دامن میں خار دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خواب کی اونچی اڑانیں ہستی کو پستی سے نکال نہیں سکتی۔ انسان کی آرزو جب حسرت بن جائے اور اس کا حاصل لا حاصل ہو کے رہ جائے تو اس کا مضطرب ہونا بجا ہے۔ اپنے جب اجنبی بن کر پاس سے گزر جائیں تو انسان کیا کرے؟ وہ مضطرب ہوگا، بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا۔ اگر اضطراب برداشت سے بڑھ جائے تو طرح طرح کی میڈیکل پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اضطراب کو مایوسی نہ بننے دیا جائے تو انسان بدلتے ہوئے حالات سے گھبراتا نہیں۔ کچھ لوگ اضطراب میں چراغ آرزو بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک کرب میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اضطراب کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں دریافت کر لیتے ہیں اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دراصل اضطراب کا مسکن ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہے۔ جانے والے زمانے کی یاد میں آنے والے زمانے کا انتظار بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اضطراب اس امر کا اعلان ہے کہ ایک دور ختم ہو گیا اور دوسرا دور جنم لینے والا ہے۔ مضطرب انسان منتشر نہیں ہوتا۔ مضطرب آدمی وجہ اضطراب سے بہرحال باخبر ہے، جبکہ منتشر انسان وجہ انتشار سے بے خبر ہے۔ اضطراب ایک قوت ہے، تشخص کا ایک مقام ہے، پہچان کا ایک زاویہ ہے، شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ مضطرب قومیں اپنے لیے نئے سورج تراش لینے میں اکثر کامیاب ہوتی ہیں۔ اضطراب ہی مجاز سے حقیقت کا راستہ دکھاتا ہے۔ انقباض سے نکل کر انبساط میں داخل ہونے کا اولین سگنل اضطراب ہے۔ عہد رفتہ کے مرثیے اور عہد فردہ کے قصیدے کے درمیان اضطراب گنگناتا ہے۔ اضطراب میں رہنے والے بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں۔ اضطراب شب بیداری کا پیغام ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ اضطراب سوز ہے اور یہی سوز جوہر تخلیق ہے۔ آج کی زندگی میں ایک گھٹن ہے، ایک حبس ہے۔ آج کی زندگی خود غرضی کی زندگی ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کسی کو کسی سے ہمدردی تو خیر دور کی بات ہے، دلچسپی ہی نہیں۔ ظاہر کی رونقیں باطن کی وحشتوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہر طرف انسانوں کی بھیڑ ہے اور اس بے پناہ ہجوم میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔
बदएतमादी के इस अहद में हर शख्स मुस्तरिब है, सरगर्दां है, परेशान है, बेकरार है। ऐसे महसूस होता है कि एक वबा फैल चुकी है, बेचैनी की वबा, बेबसी की वबा, बेहिस्सी की वबा, बेकसी की वबा, बेयकीनी की वबा, बेमुरवती की वबा, बेहयाई और बेवफाई की वबा। हर हसास इंसान को मुआशरती इन्हतात मुस्तरिब कर रहा है। ये दौर बड़े करब से गुजर रहा है। अजियत और तन्हाई इंसान की रूह तक जा पहुंची है। इंसान को अंदर से घुन लग गया है। चेहरों की नकली मुस्कुराहट ज़ब्त गम के सिवा कुछ नहीं। आज का इस्तराब इसलिए है कि जिंदगी को तक़वियत देने वाले इदारे ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन ये इस्तराब एक नए जहां के पैदा होने की बशारत भी रखता है। आज का इस्तराब किसी वक्त करवट ले सकता है और एक बार फिर वही जज्बे कार फरमा हो सकते हैं जो आज से 40 साल पहले जाहिर हुए थे। इस्तराब बेसबब नहीं होता। इस्तराब भूला हुआ सबक, छोड़ी हुई मंजिल और नजरअंदाज किए हुए फराइज याद दिलाता है। और इस तरह पैदा होने वाला एहसास गफलत बेदारी की अव्वलीन किरण है। जो लोग दुनियावी अशिया और ज़रूरियात के हसूल के लिए मुस्तरिब कहलाते हैं, वो दरअसल मुस्तरिब नहीं, वो तकलीफ में होते हैं। और तकलीफ और शय है और इस्तराब और चीज। तकलीफ कमी से होती है, इस्तराब कोताही से पैदा होता है। इस्तराब रूह की बेताबी है और तकलीफ ज़हन और जिस्म की परेशानी। जब इंसान का हक उसकी दस्तरस में ना हो तो इस्तराब पैदा होगा। जिस जमाने में इंसान को अपनी जरूरियात के हुसूल के लिए दुआ के अलावा कोई चारा मुयस्सर ना हो, वो जमाना इस्तराब का जमाना है। आज का असरी कर्ब इंसान से ज़ौक़े हयात भी छीन रहा है। आज के इंसान की जरूरियात के पांव उसके वसाइल की चादर से बाहर है। गरीब को अमीर हो जाने की उम्मीद ने सहारा दिया हुआ है, लेकिन अमीर को गरीब होने के डर ने मुस्तरब रखा हुआ है। दौलतमंद इंसान को दौलत ने इस्तराब से नहीं बचाया, दौलत इस्तराब से नहीं बचा सकती। दौलत का परस्तार हमेशा बेकरार रहेगा। बाज़ औक़ात आने वाली नागहानी आफात व बलैयात भी क़ब्ल अज़ वक्त इस्तराब पैदा करती हैं। ज़ल्ज़ले से पहले जानवर और परिंदे मुस्तरिब हो जाते हैं। अंदेशा इस्तराब का हमसफ़र है। हमारे यहाँ सरसादों के हालात इतने खुशकुन नहीं कि इस्तराब पैदा ना हो, लेकिन ये वो इस्तराब है जिसका हल हमारे पास नहीं। दुश्मनाने इस्लाम मुत्तहिद हैं और मुसलमान मुत्तहिद नहीं। दोस्तों की लापरवाही दुश्मन की असल क़ुव्वत है। हम लोग वहदत फ़िक्र और वहदत किरदार से महरूम होते जा रहे हैं। आज हमें बैक वक्त इकबाल और जिनाह की ज़रूरत है। आज कोई जगाने वाला चाहिए, कोई चलाने वाला चाहिए, ताकि शम्म हुर्रियत हर तूफान से महफूज रहे। आंधियां और आगही के चिराग बरसरे पैकार हैं। आज कौम को अहद कोहन ताज़ा करने की ज़रूरत है। सिर्फ बुजुर्गों की याद मनाने से बुजुर्गों का फैज़ नहीं मिलता। बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने से बात बनती है। जिक्र बहार तो फसले बहार नहीं। आज का इस्तराब तो अमल से दूर होगा, मुसलसल अमल। दरिया का मकसद अगर विसाल बहर है तो ये मंजिल सिर्फ समंदर के नाम का वजीफा पढ़ने से नहीं हासिल होती। दरिया का इस्तराब उसकी क़ुव्वत है, उसकी रवानी है। वो इस्तराब में पहाड़ों को काटता है, मैदानों से रास्ता लेता है और एक तवील जिद्दोजहद के बाद आगोश कुलज़म में राहत व सकून हासिल करता है। इस्तराब को रवानी बनाने वाला दरिया आसूदाए मंजिल होता है। कौमों का सफ़र दरिया के सफ़र की तरह है। मौजों और कतरों की एक अजीम वहदत अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां अंजामे कार बहरे बेकनार से हमकिनार होती है। कौम के अफराद अगर वहदत के तसव्वुर से महरूम हो जाएं तो उनका इस्तराब उन्हें मायूस करके हलाक कर देता है।
اگر وحدت قائم ہو جائے تو یہی اضطراب یم بیم منزل مقصود ہے۔ انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں ڈھالنے والا ہی قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ میر کارواں وہی ہے جو افراد کارواں میں یکجہتی، یکسمتی، یک نظری پیدا کرے۔ قوم میں وحدت فکر پیدا ہو جائے تو وحدت عمل منطقی نتیجہ ہے، یعنی اقبال مل جائے تو جناح کا ملنا لازمی ہے۔ آج کے اضطراب کو چینل درکار ہے۔ اضطراب تلاش عمل کا نام ہے اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام ہے، لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اضطراب زیادہ دیر تک منتظر نہیں رہ سکتا، اسے بہرحال کچھ کرنا ہے، اچھا یا برا۔ اضطراب کو امید نہ میسر ہو تو مایوسی اس کا نصیب۔ ٹمٹماتے ہوئے مضطرب چراغ اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک عظیم چراغاں پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے، اور اس وحدت کا حصول ہی فضل الہی ہے، اور اس کا طریقہ کار ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا مدعا رضائے حق ہو۔ اپنی منشا کو منشائے ایزدی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بے عملی نہیں، یہ عظیم عمل ہے، انسانوں کا اتحاد رضائے الہی کے حصول کے لیے، تاکہ یہ زندگی بھی بامراد ہو اور آنے والی زندگی بھی بانصیب ہو۔